ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بندہ نہ چیز کا سلام پہنچے۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تم سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی نہ اس کے کسی کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ صحیح بخاری 5121۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو فرض تھا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہ تھی، چاندی اور سونا تو دور کی بات۔ کتب احادیث میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ قربان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کرتے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ نے شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ لے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈال ثابت ہوگا۔ صحیح بخاری 5066۔ جو قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیرخواہ شدت پسند لبرلز اپنی بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں بلکہ شعار اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شعار اسلام کا بغض اور نفرت پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچنے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اسی میں خیر اور بلائی ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔